اور اٹک ڈسٹرکٹ میں بھی، میاں والی ڈسٹرکٹ میں بھی، اور اس کے بعد اسلام آباد کی حدود پر بھی جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ کی اور وہاں پہ انہوں نے مسلح انداز سے جو ہے پولیس کے لوگوں کو یرغمال بھی بنایا، اور ان رکاوٹوں کو جو اس کرمنل گینگ کو روکنے کے لیے پولیس نے جو ہے وہ لگائی تھی ان کو انہوں نے روکا، اور پھر سپریم کورٹ میں دھوکہ دہی سے، غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے انہوں نے ایک آرڈر جو ہے وہاں سے جاری کروایا جس میں راستہ ملا کہ جی ان کو آنے دیا جائے اور راستے کھول دیے جائیں، اور انہیں H9 جو جگہ ہے وہاں پہ ان کو جلسہ کرنے کی جو ہے وہ سہولت فراہم کی جائے۔ اس کے اوپر بھی عمل ہوا، اور وہاں پہ ہم نے طے شدہ ٹائم جو سپریم کورٹ کے معزز بینچ نے 3 گھنٹے کا دیا تھا، تو ہم نے پوری طرح سے وہاں پہ انتظامات جو ہے وہ کیے تاکہ یہ وہاں پہ اپنا جو ہے یہ جلسہ جو ہے وہ کر سکے۔ لیکن ان کا مقصد تو جلسہ کرنا تھا ہی نہیں، ان کا مقصد تو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنا نہیں تھا، ان کا مقصد تو جو ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہو کے افراتفری اور انارکی جو ہے وہ پھیلانا تھا، ان کا مقصد جو ہے وہ کیپٹل سٹی کو سیز کرنا تھا، ان کا مقصد جو ہے وہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ آ کے ڈسفنکشنل جو ہے وہ کرنا تھا۔ تو اس لیے وہ جیسے ہی ان کو سپریم کورٹ کے اس حکم کی وجہ سے اجازت یا موقع ملا تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم وہاں پہ جا کے کوئی جلسہ کریں گے یا کوئی ہم وہاں پہ اپنا جو ہے وہ ایکٹیویٹی کریں گے، وہ سیدھے جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم ڈی چوک جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور ان کے آنے سے پہلے ڈی چوک میں تقریباً 3-4 ہزار کے قریب لوگ جو ہے وہ جمع ہو چکے تھے۔ آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے ان لوگوں کو جا کے دیکھا ہوگا، ان سب کا جو ہے وہ ایک ہی صوبے سے تعلق تھا، اور وہ لوگ اس گینگ کے ساتھ نہیں آ رہے تھے بلکہ وہ اس کرمنل گینگ، اس جتھے کا جو ہے وہ فرنٹ تھے، یعنی اپ فرنٹ تھے، وہ پہلے سے ایک دن پہلے سے جو ہے وہ یہاں پہ آ چکے تھے۔ ہم نے وہ تمام بلڈنگز اور تمام جگہیں اور وہ ہوٹل جو ہے وہ مارک کر لیے ہیں، ہم ایک ایک کے متعلق جو ہے وہ اپنی رپورٹ میں درج کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے یہ لوگ آئے تھے اور کہاں کہاں پہ جو ہے وہ یہ ٹھہرے تھے، کس کس بلڈنگ میں جو ہے وہ کتنے کتنے 100 لوگ تھے، ایون پارلیمنٹ لاجز میں بھی جو ہے وہ لوگ ٹھہرائے گئے، KPK ہاؤس میں جو ہے وہ لوگ ٹھہرائے گئے۔ یعنی ایک سرکاری وسائل کو اپنے سیاسی مجرمانہ ایجنڈے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنے کی، اس سے اور جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ایک بری صورت جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے۔ پارلیمنٹ لاجز میں جہاں پہ پورے ملک سے جو ہے وہ ممبرز ہر صوبے سے وہاں پہ مقیم ہیں، بلکہ ان کی فیملیز مقیم ہیں، اور یہ کتنی خطرناک بات تھی کہ انہوں نے مسلح لوگوں کو آگے وہاں پہ بھی جو ہے وہ ٹھونسا ہوا تھا اپنے جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ لاجز میں۔ تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ جی ہم تو جو ہے وہ ڈی چوک میں جائیں گے، کوئی ہم جو ہے وہ H9 یا کسی جگہ پہ جو ہے وہ نہیں جائیں گے، اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا بھی انہوں نے استحصال کیا، خلاف ورزی کی، توہین عدالت کی۔ ہماری توہین عدالت کو کی درخواست کو سپریم کورٹ کے معزز اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کی سماعت کی جائے،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد کہ ہمارے ساتھ لوگ مسلح تھے، اب اس کے بعد کوئی ہماری کسی رپورٹ کی، ہماری کسی ایویڈنس کی کوئی جو ہے وہ ضرورت رہ نہیں جاتی۔ اگر اس کے ساتھ مسلح لوگ تھے، اسے معلوم تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ سپریم کورٹ کی جو ہے وہ فیصلے کی بنیاد کے اوپر اس نے وہاں اپنے وہ کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کئی بار کہا کہ اب سپریم کورٹ سے اجازت مل گئی ہے، اب سپریم کورٹ نے کہا کہ آ جائیں، آپ چلیں، سب نکلیں باہر، تو اس کے بعد وہ اسے چاہیے تھا نا کہ وہ سپریم کورٹ کی اجازت کے ساتھ جو جگہ مختص کی گئی تھی وہاں جاتا۔ وہ اس کے بعد وہ کہہ رہا میں جو ہے وہ ڈی چوک میں پہنچ رہا ہوں، وہاں پہ میرا انتظار ہو رہا ہے۔ جب یہ وہاں کہہ رہا تھا کہ میرا انتظار ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی بندہ نہیں تھا، لیکن یہ لوگوں کو میسیجنگ کی جا رہی تھی کہ وہاں پہ پہنچے، اور وہ وہی لوگ پہنچے جو یعنی ان کا جو ہے وہ ایڈوانس جو ہے وہ لشکر یا گینگ کے طور پہ یہاں پہ مختلف جگہوں پہ مقیم تھے۔ اسلام آباد شہر سے کسی نے جو ہے وہ اس فسادی مارچ میں، اس فتنہ اور فساد مارچ میں جو ہے انہوں نے کوئی شرکت نہیں کی۔ راولپنڈی سے، ٹوئن سٹی سے کوئی یہاں پہ نہیں آیا، یہی لوگ تھے جو پہلے سے آگے جہاں پہ بیٹھے تھے۔ اس کے اوپر آج کابینہ نے بھی جو ہے وہ عوام کا بھی شکریہ ادا کیا ہے، اور خاص طور پہ اسلام آباد کے شہریوں کا کہ انہوں نے اس موقع کے اوپر اپنے گھروں میں ٹھہر کے جو ہے وہ اس فسادی ٹولے کا حصہ نہ بن کے انہوں نے جو ہے وہ حکومت کی جو ہے وہ مدد کی، اور اسی طرح سے جو ہے وہ پنجاب سے بھی اور باقی ملک سے بھی جو ہے اس فسادی ایجنڈے کا جو ہے وہ کوئی حصہ نہیں بنا۔ تو اس میں جو ان کا مقصد تھا اور جس طرح سے یہ داخل ہوئے، یہ کہنا کہ ہمیں بعد میں خیال آ گیا کہ جی 100% گولی چلے گی، ہاں میں بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہوں عمران خان صاحب، 100% نہیں 200% جو ہے وہ آپ گولی چلانے کے ارادے سے ہی آئے تھے، آپ اسی لیے لوگوں کو لے کے آئے تھے۔ آپ کو یہاں جناح ایوینیو میں آ کے پتہ چلا کہ آپ کے ساتھ لوگ مسلح ہیں، آپ کے ساتھ تو مسلح لوگ جب آپ سوابی میں تھے جلسے میں، اس کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، آپ کے سامنے لوگ اسلحہ لے کے کھڑے ہیں، اس وقت آپ کو اسلحہ نظر نہیں آیا؟ اس وقت جب آپ ان لوگوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں، اس وقت آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ اسلحہ جو ہے وہ کس مقصد کے لیے ہے؟ اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ پولیس کی طرف سے صرف ربڑ بلٹس اور ٹیئر گیس سے جو ہے اس فسادی ٹولے کو جو ہے وہ ناکام کیا گیا۔ پولیس کی طرف سے ایک سنگل فائر تھرو آؤٹ پنجاب اینڈ اسلام آباد جو ہے وہ نہیں ہوا۔ تو اب اس کے بعد میری یہ دیانت دارانہ رائے ہے کہ یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے، یہ کوئی سیاسی بیانیہ، کوئی سیاست، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، یہ کوئی جو ہے وہ جمہوری مارچ نہیں تھا۔ تمام ایویڈنس جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ہم یہ بات ثابت کر سکتے ہیں، یہ بات ہم ثابت کریں گے۔ یہ کوئی جو ہے وہ سیاسی جلسہ جلوس یا سیاسی پروگرام نہیں تھا، یہ ایک مجرمانہ فعل تھا، یہ ایک فتنہ اور فساد مارچ تھا، یہ ناسور ہے، قوم کو اس کی شناخت کرنی چاہیے۔ اس لیے یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے جو پاکستان پینل کوڈ کے تحت قابل سزا ہے۔ میں نے آج تجویز رکھی ہے کیبنٹ کے سامنے کہ اس کا مقدمہ درج کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس کرمنل ایکٹ میں چیف منسٹرز ہوں یا پی ٹی آئی کے جو فیصلہ کرنے والی کور کمیٹی ہے اس کے ممبرز ہوں، عمران خان کی ذات ہو، جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں، جو اپنی میٹنگز میں وہ گفتگو کرتے رہے ہیں، جس طرح سے وہ میسیجنگ کرتے رہے ہیں، جس طرح سے لوگوں کو ٹیلی فون پہ ہدایات دیتے رہے ہیں، وہ ہر چیز موجود ہے۔ یہ ان جو ثبوت ہے اس سے یہ انکار نہیں کر سکتے، یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بات جو ہے وہ ہم نے نہیں کی
کہ جب ٹی گراؤنڈ جو ہے ٹی چوک جو ہے ڈی چوک جو ہے جب وہ پیک ہو جائے گا اور اس کے بعد جب ہم جائیں گے تو پھر دھکا لگائیں گے اور جو ریڈ زون ہے اس کو جو ہے وہ توڑ دیں گے. یہ ان کی میٹنگز کی گفتگو ہے کہ جب ریڈ زون جو ہے وہ بریک ہوگا تو جو آگے سمبل آف جو ہے وہ اسٹیٹ بلڈنگز ہیں یا وہ کمپرومائز ہو جائیں گی اور گورنمنٹ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی, یا پھر یہ ہے کہ وہاں پہ تعینات لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جن لوگوں کی ڈیوٹی ہے, جس فورس کی ڈیوٹی ہے, سب کو معلوم ہے کہ وہ لاٹھی چارج تو نہیں کرتے, اور ان کا خیال تھا کہ ہمیں ڈیڈ باڈیز مل جائیں گی وہاں سے. تو یہ کوئی اس میں جو ہے وہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے, یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے, یہ ایک جرم ہوا ہے جو پاکستان پینل کوڈ کے تحت قابل سزا ہے. میں نے یہ تجویز رکھی ہے کیونکہ اس مقدمے کی اجازت جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ریکوائرڈ ہے. کمپیٹنٹ اتھارٹی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ ہے, اور میں نے یہ تجویز رکھی ہے کہ اس کا مقدمہ جو ہے وہ درج ہونا چاہیے, اور اس کی انویسٹیگیشن اور اس کرمنل گینگ کے جو سرغنہ ہیں جتنے بھی ہیں ان سب کو جو ہے وہ گرفتار ہونا چاہیے اور انہیں جو ہے وہ پروسیکیوٹ ہونا چاہیے. کیبنٹ نے ایک کیبنٹ سب کمیٹی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ تجویز کی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ انالائز کر لے, اور اگر وہ تجویز یا وہ موقف جو میں نے اختیار کیا ہے اس میں وزن ہے تو پھر یہ کمیٹی جو ہے وہ اپنی رائے سے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ کو جو ہے وہ آگاہ کرے گی. اور مجھے امید ہے کہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس میں کوئی یعنی ان کی ہی اپنی ٹیلی فون گفتگو میں, ان کی اپنی میٹنگز میں, ان کی اپنی ویڈیوز میں آڈیو ویڈیو جو ایویڈنس ہے اس سے ہی ہم ثابت کریں گے. ہم اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کریں گے, اپنے پاس سے ہم کوئی نہیں کہیں گے کہ جنہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا, وہ خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے, کیا کرنے جو ہے وہ ہم جا رہے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ درج ہوگا, اور اس فسادی ٹولے کو جو ملک میں فتنہ اور فساد پھیلانے پہ تلا ہوا ہے, جو قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے, قوم کے جوانوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے, اسے قرار واقع جو ہے وہ سزا ملے گی اور ان کو جو ہے وہ پروسیکیوٹ کیا جائے گا. میں اب مولانا اسد محمود صاحب سے کہوں گا کہ وہ اپنی بات کریں, اس کے بعد قاہرہ صاحب بات کرتے ہیں, پھر جو آپ کے کوشچن ان کو جواب ہم لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں, اور جامع بات کی ہے رانا ثناء اللہ خان صاحب نے. بنیادی بات یہ ہے کہ آئین اختیار دیتا ہے احتجاج کا, اور جو آئین اور قانون کے دائرے سے نکل کر احتجاج کرے تو یہ ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی کہ وہ آئین کے تحت دیے گئے انسانی جانوں کا تحفظ اور عوام کی آزادی کا حق اس کو برقرار رکھتے ہوئے ضروری اقدامات کرے. ہم نے بھی آزادی مارچ کیا, ہم نے بھی ملین مارچ کیے, آج بھی وہ آزادی مارچ گواہی دے رہے ہیں کہ انسانوں کا وہ سمندر جو کراچی سے روانہ ہوا اور اسلام آباد تک پہنچا, اس نے اسکول کے بچوں کو بھی راستہ دیا, اس نے ایمبولینسز کو بھی راستہ دیا. سندھ کے اندر عوام نے پھول نچھاور کیے اس آزادی مارچ پر, پنجاب کے اندر عوام نے پھول نچھاور کیے اس آزادی مارچ کے کرنے والوں پر. اسلام آباد نے اس کا استقبال کیا, اور یہاں پر بھی 13 اور 14 دن جس نظم و ضبط کے ساتھ پاکستان کے وہ آزادی مارچ میں شرکت کرنے والے
وہ اس کی مثال شاید پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر آپ کو نہ ملے۔ یقیناً ہر شخص اگر احتجاج کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کے وہ حقوق ہوتے ہیں جو وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ حق مجھے آئین نہیں دے رہا، یہ حق مجھے قانون نہیں دے رہا، حکومت نہیں دے رہی، اس کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے۔ اور جمہوریت میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ جمہوریت پسند سیاسی لوگ وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن اگر احتجاج کا طرز عمل یہ ہو کہ جس طرح مسلح گروہ پاکستان کے اندر وقتاً فوقتاً اٹھتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئین ہمیں حق نہیں دے رہا اور ہم کسی راستے سے بھی ہمیں حق نہیں مل رہا تو ہم بندوق اٹھائیں گے، اس کی مثالیں آپ کو قبائل میں بھی ملتی ہیں، اس کی مثالیں آپ کو مذہب کے نام پر بندوق اٹھانے والوں میں بھی ملتی ہیں، اس کی مثالیں آپ کو قوم پرست لسانیت کی بنیاد پر بندوق اٹھانے والوں کی بھی ملتی ہیں۔ تو جس طرح وہ لوگ آئین اور قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور ادارے ان کے خلاف اقدامات کر رہے ہیں، عمران خان کا احتجاج جو خود تسلیم کرتا ہے کہ وہ مسلح بھی تھا اور آج پیشگی اس کا وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان مجھے کہے گا تو میں فورس استعمال کروں گا۔ 2014 کے اندر بھی ایک وزیر اعلیٰ نے سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان کیا اور اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ آج پھر فورسز کو استعمال کرنے کی بات کی جا رہی ہے اور ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت حکومت کی کہ ہم اسٹیٹ کے ریٹ کو بہر صورت قائم رکھیں اور ہم بہر صورت اسٹیٹ کے ریٹ کو قائم رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے بحیثیت حکومت کے تو پھر اس میں ہم اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کو احتجاج سے نہیں روکتے، اور جس طرح وزیر داخلہ صاحب نے فرمایا، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ احتجاج ہوتے ہیں اگر کسی کے خلاف کوئی ایسا اقدام ہو جو پبلک کی نظر میں ناقابل قبول ہو، ناقابل برداشت ہو، تو عوام کی طرف سے رد عمل آتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نہ اس دن عوام کی طرف سے رد عمل آیا اور نہ آج تک عوام کی طرف سے رد عمل آ رہا ہے۔ یہ شخص روز چیختا ہے، روز چلاتا ہے، اپنی بے بسی کو بھی وہ جانتا ہے کہ وہ کبھی بھی دوبارہ اسلام آباد نہیں آئے گا، اس لیے وہ زیر غور لاتا ہے ان چیزوں کو جو حتمی اعلان کر چکا ہے کہ انہوں نے فلور آف دی ہاؤس اسمبلیوں سے استعفے دیے، اور اب وہ دوبارہ اپنے پارٹی کے اندر اس بات پر بھی غور کر رہا ہے کہ وہ اسمبلی میں آ کر دوبارہ بیٹھے۔ ہم آئین کے اندر رہتے ہوئے، قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے سب کو اس کے حق، ان کے حقوق کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آئین کے تحت چلے، قانون کی حکمرانی ہو، اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہوش کے ناخن لے، اس کو آئین کے دائرے کے اندر پاکستان کے لوگوں نے رخصت کیا ہے۔ آج بھی ہم اسی پر قائم ہیں۔ اس طرح کے اسلحے کی بنیاد پر اگر وہ ایک صوبائی حکومت کے ذریعے اسلام آباد کی حکومت کو دھمکائے گا اور قانون حرکت میں نہیں آئے گا تو پھر مشکلات بڑھیں گی، اور ہم کسی صورت بھی پاکستان کو مزید مشکل میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جس طرح رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کہا کہ یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، یقیناً بغاوت کے زمرے میں آتا ہے، اور اس کے حوالے سے جو گزارشات انہوں نے کیبنٹ میں پیش کی ہیں وہ بھی انشاءاللہ جب اجازت مل جائے گی، تقریباً اتفاق تھا اس حوالے سے بھی، لیکن جو ہدایات کیبنٹ کی طرف سے آئیں گی تو اس پر بھی عمل درآمد کیا جائے گا۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی طبقہ، نوجوان ہوں، اساتذہ ہوں، وکلاء ہوں،
کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں ان کو احتجاج کا حق حاصل ہے، لیکن انہوں نے اپنے دور حکومت میں پشاور اسمبلی کے باہر جب اساتذہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کر رہے تھے، انہوں نے شیلنگ کی، بختر بند گاڑیوں کے نیچے اساتذہ کو زخمی کیا اور شیلنگ کی رمضان المبارک کے اندر۔ خود تو ان کا کردار آپ دیکھ چکے ہیں کہ نہ وکلاء کو انہوں نے احتجاج کے لیے چھوڑا، نہ اساتذہ کو انہوں نے احتجاج کے لیے چھوڑا، نہ ملازمین کو انہوں نے چھوڑا۔ ایک ایسا طرز حکومت کہ جو شاہی کردار کے حوالے سے آپ اس کو مماثلت دے سکتے ہیں۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور یہاں پر تمام شہریوں کے حقوق برابر ہیں، یہاں کوئی لاڈلا نہیں، اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو سہولیات اس کو پہلے دستیاب تھی وہ سہولت اب اس کو دستیاب نہیں ہوں گی، اور جب بھی اسلام آباد آئے گا، پہلے تو آئے گا ہی نہیں، انشاءاللہ یہ میں پیش گوئی کر رہا ہوں کہ وہ اسلام آباد پھر نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی تو اسمبلی کے اندر آئے گا، اسمبلی کے اندر بیٹھنے کی بھرپور کوشش کرے گا، اور کل جس طرح اسپیکر صاحب نے ان کو نوٹسز دیے ہیں تو امید یہی ہے کہ وہ فوری طور پر ہی گھنٹوں کے حساب سے یا دنوں کے حساب سے وہ فیصلہ کر لیں گے کہ پارلیمان میں وہ آئیں گے، اور ہم پارلیمان کے اندر بھی ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے، ان سے 4.25 سال کا حساب لیں گے۔ آج جو لوگ لوڈ شیڈنگ کے اندر مبتلا ہیں، آج جو لوگ جن لوگوں کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، جن کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، جن کو مہنگائی کے مسائل کا سامنا ہے، انشاءاللہ مکالمہ کریں گے، مناظرہ کریں گے، اور ان کو بتائیں گے کہ یہ آپ کا کردار تھا۔ آپ پریس کانفرنسز کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے حکومت چلا رہے تھے، اور ہم آپ کے سامنے وہ حقائق لائے ہیں جو اندھیر نگری اس وقت اور بد انتظامی اداروں کے اندر عروج پر ہے، ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہم خارجہ پالیسی کے حوالے سے دوڑ لگا رہے ہیں کہ کس طرح ہم اپنے ہمسایوں کا اعتماد بحال کریں، کس طرح ہم اپنی معیشت کو دوبارہ، ہمیں اندازہ ہے کہ ہم پر بھی پریشر ہے، ہم سے لوگوں نے امید رکھی ہے، اور ہم ایک بات کا اعتماد دلاتے ہیں کہ ہم وہ اقدامات کر رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو سکون کی، راحت کی اور اطمینان کی زندگی ان کے لیے وہ ماحول دیں۔ امن کے حوالے سے جہاں ذمہ دار ہیں ادارے، انشاءاللہ ہم تمام اداروں کو یہ کہتے ہیں کہ حکومت وہ حکومت کے تصور سے ہی حکومت کرے گی۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم کوئی کمزوری نہیں دکھائیں گے، جہاں امن کا مسئلہ ہوگا، جہاں معیشت کا مسئلہ ہوگا، ہم بھرپور قانونی اور آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ریٹ آف دا اسٹیٹ کو قائم رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ جی، میرے دونوں فاضل ممبران نے، فاضل کولیگز نے بڑی اچھی، بڑے کمپریہنسولی آج کی کابینہ کے فیصلے اور صورتحال پہ آپ کے سامنے اپنا تجزیہ رکھ دیا، آپ نے گزارشات رکھ دی ہیں۔ میں چند ایسی چیزیں جو آج کل بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہیں اور ہمارے اوپر کچھ الزامات کی صورت میں آتی ہیں، میں ان کی وضاحت آپ کے ساتھ تھوڑی کرتا چلتا ہوں، مجھے ٹائم کا اندازہ ہے۔ خان صاحب نے اپنا بیانیہ ہمیشہ وقت کے مطابق رکھا اور تیزی سے اس کو تبدیل کرتے گئے۔ پہلا بیانیہ لوٹ مار اور کرپشن کے خلاف تھا جو سال ایک چلا، پھر نوکریوں کا 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھروں کا، پھر پاکستان کے اندر لوگوں کو سستا تیل، سستا گیس، سستی بجلی دینے کا، وہ کچھ 6 مہینے چلا۔ چلتے چلتے ان کے بیانیے وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتے آئے، ان کی مدت کم ہوتی آتی ہے، اس لیے کہ جھوٹ بار بار لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے، ایک اور جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور پھر اس کی عمر تھوڑی ہوتی چلی جاتی ہے۔ خان صاحب نے یہ کام کیا اور آخر میں آ کے انہوں نے جو بات کہی ہے وہ کہی کہ میرے خلاف قتل کی سازش ہوئی۔ پہلے میرے خلاف سازش امریکہ نے کی تھی، اب میرے قتل کی سازش ہو گئی ہے، اور میں نے وہ کیسٹ بھر کے رکھ دی ہے۔ ہم نے بار بار ان سے پوچھا، لیگلی ساری قوم کو یہ یاد رکھنا چاہیے، لیگلی وہ باؤنڈ ہے،
اور میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی گزارش کی تھی کہ اگر وہ گورنمنٹ کو نہیں دیتے, رانا ثناءاللہ صاحب کو نہیں دیتے, وہ آئی جی پنجاب کو, وہ آئی جی کے پی کے کو دے دے, وہ سپریم کورٹ کو دے دے, تاکہ ان کے خلاف تادیبی کارروائی ہو سکے. اگر وہ نہیں دیتے تو خان صاحب اعانت جرم کا شکار ہو رہے ہیں خود, لیکن ان کے پاس ہے کچھ نہیں. گزارش یہ ہے, رانا صاحب نے اور مولانا نے آپ کو بیان کر دیا, نہ صرف انہوں نے ہائی کورٹ کے حکم سے انکار کیا, ہائی کورٹ میں وہ خود گئے تھے, ہم نہیں گئے, گورنمنٹ نہیں گئی, سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں پہلے گئے. ہائی کورٹ نے انہیں کہا کہ آپ G9 H9 پارک کے اندر وہاں جو گراؤنڈ ہے جہاں پہ JUI نے جلسہ کیا تھا, جہاں سٹ ان کیا تھا, آپ وہاں کر لیں. اور صرف اتنا کہا کہ آپ ہمیں ایشور کریں, کیونکہ آپ کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے, آپ وعدہ کچھ کرتے ہیں, بات کچھ کرتے ہیں, اس سے مکر جاتے ہیں. اس سے انکار ہوا. اگلے دن یہ سپریم کورٹ میں گئے, سپریم کورٹ میں جا کے بھی یہی بات کہی, اور سپریم کورٹ نے انہیں کہا, انتظامیہ کو حکم دیا, رانا صاحب کو بھی, IG صاحب کو بھی, باقی محکموں کو بھی, کہ آپ ان کے راستے کھولیں اور G9 H9 پارک میں جائیں. اس وقت جب سپریم کورٹ کا یہ آرڈر آ رہا تھا 5 بجے کے قریب, تو اگلے 5 منٹ میں عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ میں کسی حکم کو نہیں مانتا, میں ڈی چوک جاؤں گا. سو عدالت کے فیصلے کا ان کی نظر میں اتنا احترام تھا. جج صاحبان نے فرمایا کہ شاید ہمارا فیصلہ ان تک نہ پہنچا ہو, چلیں جج صاحبان کی رائے ہے, اس کا احترام کرنا ہے. لیکن آج کے سوشل میڈیا میں جو جج صاحبان بھی دیکھتے ہیں, خان صاحب تو ہر وقت اس کو فالو کرتے ہیں, تو یہ قرین قیاس نہیں ہے کہ ان کو یہ خبر نہیں گئی تھی, ان کے وکلاء نے بھی دی ہوگی اور ان کو سوشل میڈیا سے بھی پتہ چل گئی. اب پھر کل انہوں نے پھر فرمایا, انہوں نے کہا جی ہم جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں, ہم سپریم کورٹ کو کہیں گے ڈائریکشن دو. وہ تو خود سپریم کورٹ کو حکم دے رہے ہیں نا کہ ڈائریکشن دو کہ ہمیں نہ روکا جائے, کیا ہمیں احتجاج کرنے کا حق ہے کہ نہیں ہے. اور سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے ہم نے بہرحال اپنی تیاری کے ساتھ جانا ہے. کیا کرنے جا رہے ہو سپریم کورٹ کے پاس, اور کیا کر رہی ہے سپریم کورٹ؟ اگر وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ دے ہم نے وہ کرنا جو ہم نے ٹھان لیا ہے, تو پھر عدالت کو بھی دیکھنا ہوگا. انتظامیہ کو عدالت کا کندھا استعمال کرتے ہوئے بے بس کرنے کی کوششیں روکنی ہوں گی. الٹیمیٹلی ذمہ داری بہرحال انتظامیہ کی ہے کہ اگر اسلام آباد میں یا کسی جگہ پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہوتی ہے, گورننس بند ہوتی ہے, ریاستی نظام ختم ہوتا ہے, تو جواب دہ حکومت ہوگی, باقی کوئی ادارہ نہیں ہوگا. ہمیں اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہوگا. یہ جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی نے مارچ کیا تھا, JUI نے مارچ کیا تھا, مسلم لیگ نے مارچ کیا تھا, ہم نے تو نہیں روکا. مولانا نے فرمایا, رانا صاحب نے فرمایا, پیپلز پارٹی نے, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 27 فروری سے مارچ کا آغاز کیا کراچی سے, اور وہاں سے ہم نے کہا تھا کہ عمران خان ہم تم پہ جمہوری حملہ کریں گے, ہم تمہارے خلاف عدم اعتماد لائیں گے. ہم وہاں سے چلے 10 دن, پتہ نہیں ٹوٹا. ان کے دونوں پارٹیوں کے دور میں بھی ہمارے بھی جلوس اس مارچ کے اندر ہم نے جو انتظامیہ کے ساتھ طے کیا تھا کہ ہم یہاں بیٹھیں گے, اس سے پہلو تہی نہیں کہی گئی. پیسفلی ڈسپرس ہو گئے اور پھر جمہوری انداز میں اپنا جمہوری حق استعمال کیا. آج یہ کہنا اناؤنس کیا تھا کہ ہم آئیں گے اور ڈسپرس ہو جائے گا, اناؤنس کیا آئے تھے وہی نا جی, انتظامیہ سے طے کر. خان صاحب جو کہتے تھے عدالت کو بھی مطمئن نہیں کرنے کو تیار. عدالت کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو اجازت دے رہے ہیں, پھر بھی تیار نہیں. عدالت کہہ رہی ہے رستے کھلوا رہے ہیں, پھر بھی تیار نہیں. عدالت کہہ رہی ہے جو بندے گرفتار ہیں ان کو چھوڑ دو, پھر بھی نہیں ماننے کو تیار. ارادے کیا ہیں؟ اگر وہ یہ ارادے باندھ لیتے اور ان کے ارادوں کے مطابق رانا صاحب ان کو رستے دے دیتے, تو جو مسلح جتھے آ رہے تھے اگر وہ ریڈ زون میں داخل ہو جاتے, اگر وہ قبضے کر لیتے, تو پھر میڈیا اور عدالت ہم سے سوال کر رہی ہوتی ہے حکومت سے کہ تم کیسی حکومت ہو, تم لوگوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی, تم نے ان کو روکا نہیں ہے. اور آخری گزارش یہ ہے, اب بھی کچھ باتیں وہ خان صاحب آج کل بڑا چرچا کر رہے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ آئی تھی یہ صرف اس کام کے لیے آئی تھی کہ انہوں نے نیب قانون کو ختم کرنا تھا, انہوں نے انتخابی قوانین کا خاتمہ کرنا تھا, انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ کا رائٹ ختم کرنا تھا, لہذا یہ اپنا مسئلہ حل کرنے کے بعد اب جائیں گے الیکشن کی طرف. بالکل اس بات کی پھر وضاحت کرنا چاہتا ہوں, بار بار ہم وضاحت کر رہے ہیں, پھر وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نیب قانون میں کوئی ترمیم ہم نے کسی رعایت کے لیے نہیں کی. جو ترامیم کی گئی ہیں, جو عدالتوں کے سٹرکچرز, عدالتوں کے فیصلے اور
پاکستان کی میڈیا کے سامنے بھی جو چیزیں ریکوائرڈ تھیں، جو پاکستان کا ہر شہری کہہ رہا تھا، صرف ان چیزوں کو جس میں بے جا طریقے سے لوگوں کو ایک لمبے عرصے کے لیے پکڑ کے جیلوں میں ڈال دینا، 90 دن کا ریمانڈ، بندے پہلے 9 مہینے 6 مہینے 3 سال تک اس کو نیب کے کسٹڈی میں رکھو، اس کو اذیتیں دو، اور سب سے بڑی اذیت اس کے خاندان کو، اس کی فیملی کو، اس کی فزیکل ہیلتھ، فزیکل ٹارچر اپنی جگہ، جو مینٹل ٹارچر، جو اس کی اناقت کو مجروح کرنے کا عمل ہے، وہ پہلے آپ نے کر دیا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ تو بے گناہ ہے، اس کے خلاف ثبوت نہیں ہے۔ یہ عمل اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ریاستی مشینری کو ایک خاص طرح، اور یہ خان صاحب خود بھی کہتے تھے، ان کے اپنے دور میں بھی یہ باتیں کی گئیں کہ اس قانون کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسرا، جس دن یہ قانون نیب کا اور انتخابی قوانین یہ پاس کر رہے تھے، جوائنٹ سیٹنگ میں 1 گھنٹے کے اندر 31 قانون جس دن پاس ہوئے، اس دن ہماری جماعت تو مشترکہ طور پہ کہا تھا کہ جس دن ہمیں یہ موقع ملا ہم ان قوانین کو ختم کر دیں گے، کیونکہ یہ قانون ملک کے مفاد کے منافی ہیں، انصاف کے قواعد کے منافی ہیں۔ ہم کوئی اچانک یہ بات نہیں کر رہے، ہم نے اوپنلی اس دن کہا کہ آپ غیر قانونی کام کر رہے ہو، غیر آئینی کام کر رہے ہو، آپ پارلیمنٹ کو بلڈوز کر رہے ہو، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور آج بھی اس کے اوپر پوری ڈیبیٹ کرنے کے بعد ہم نے صرف اتنا کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ کھولے ہیں جنہوں نے باندھ دیے تھے۔ الیکشن کمیشن کو یہ کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کا رائٹ ٹو ووٹ ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے۔ رائٹ ٹو ووٹ، ووٹ کاسٹ کیسے ہوگا؟ جس طریقے سے خان صاحب کرنا چاہتے تھے انٹرنیٹ ووٹنگ کے ذریعے، اگر امریکہ کا الیکشن رگ ہو سکتا ہے تو پاکستان کیا ہمارے ہم پاس کون سی پروٹیکشن موجود ہیں؟ لیکن ہم نے اس سے آگے بڑھ کے کہا کہ صرف رائٹ ٹو ووٹ دینے کا ڈھونگ نہ رچاؤ، یہ تو آلریڈی موجود ہے، اس سے لوگوں کو خوش نہ کرو۔ یہ خان صاحب کا سٹائل ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو باقاعدہ اسمبلیوں میں نمائندگی ملے، اور اس نمائندگی کے لیے کہا گیا ہے کہ تاکہ ان کے نمائندے آ کے اسمبلیوں میں بیٹھے، صوبائی اسمبلیوں میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی، اور وہاں اپنے ایشوز کو، اپنے مسائل کو وہ آ کے اجاگر کر سکیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ ای وی ایم، اچھا ایک اور بھی ہے، اگر فرض کرے عمران خان صاحب کا آج مثالی مطالبہ مان لیا جاتا ہے مثال کے طور پہ کہ اچھا جی الیکشن جلدی کرانے ہیں، تو کیا ای وی ایم پریکورڈ ہیں؟ کیا اس کی تیاری ہے؟ الیکشن کمیشن کی تیاری ہے؟ الیکشن کمیشن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ ای وی ایم کا قانون بنا دیا گیا تھا۔ اب اگر الیکشن ہونا ہے تو ای وی ایم پہ ہونا ہے۔ ای وی ایم کی پریکورمنٹ نہیں ہے، اس کی تیاری نہیں ہے، اس کی ٹریننگ نہیں ہے، اس کے اوپر ویسے تحفظات ساری جماعتوں کے اپنی جگہ، ٹیکنیکلی پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے۔ اسی طرح اوورسیز پاکستانیز کا ووٹ اگر فرض کرے یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ جی اس کو اسی طرح مانا جائے گا انٹرنیٹ کے، تاکہ خان صاحب دھاندلی کر سکے، پھر بھی اس کا کوئی ٹول نہیں بنا، وہ اپلیکیبل نہیں ہے، اپلائی نہیں ہو سکتا۔ اور اس دونوں قوانین کی موجودگی میں الیکشن کمیشن کے ہاتھ بندھے تھے۔ الیکشن کمیشن نے اگر سال بعد، 1 سال 2 مہینے بعد بھی الیکشن کرانا ہے تو ان کو آج تیاری کرنی ہے۔ لہذا اس قانون میں صرف اتنی ترامیم کی گئی ہیں، ہم نے کوئی ترمیم ایسی نہیں کی۔ ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ان کو مکمل طور پہ اختیار ہے۔ اور خان صاحب یاد رکھیے، جو قانون توڑتا ہے قانون اس کو توڑتا ہے۔ آپ نے قانون نہیں توڑنا، آپ کو قانون کے تحت وزیر اعظم پاکستان نے یہ اختیار دیا ہے، یہ پھر دعوت دی ہے، باوجود اس کے کہ آپ کا 4.25 سالہ ریکارڈ سوائے گالیاں دینے کے، سوائے ہاتھ جھٹکنے کے، سوائے توہین آمیز کلمات کہنے کے اور کچھ نہیں ہے اپوزیشن کے لیے۔ پھر بھی پرائم منسٹر پاکستان نے اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں آج بھی مذاکراتی کمیٹی بنانے کو تیار ہوں۔ خان صاحب نے اگر بات کرنی ہے تو ڈکٹیشن کے ساتھ نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پری ڈیٹرمنڈ ایجنڈا دے کے آپ یہ کہیں کہ یہ پہلے اعلان فرمائیں اس کے بعد میں بیٹھوں گا آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے، یہ نہیں۔ اگر آپ پاکستان کے واقعی مسائل کا حل چاہتے ہیں تو ایک چارٹر کی ضرورت ہے، چارٹر آف اکانومی کی بھی ضرورت ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ واقعی ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں تو وزیر اعظم پاکستان کی آفر موجود ہے، ورنہ ٹٹ فار ٹیٹ ہی ہوتا ہے۔ تھینک یو۔ میرا کوشچن یہ ہے، 25 تاریخ کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ گئے تھے۔ جس وقت یہ لوگ 5 بجے چلے، انہوں نے H8 کا الاؤ کیا کہ وہ آپ نے ان کو H8 میں کیوں نہیں روکا؟ کیا گورنمنٹ کے پاس فورس نہیں تھی، طاقت نہیں تھی؟ دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہم اب مقدمہ کریں گے، کیبنٹ سے منظوری لیں گے، کمیٹی کرے گی، کیا
یہ ایک بعد میں ان کو کورٹ سے ریلیف مل نہیں جائے گا کہ 6 دن بعد 8 دن بعد FIR ہوتی ہے کہ اس کی کیا ویلیو رہے گی؟ تیسرا میرا اسی میں ہے، کیا جس پولیس والوں نے کیا آپ کو یہ ریکویسٹ کی ہے کہ یہ بندے یہاں ٹھہرے تھے، ان پہ یہ جرم ہے، یہ لسٹیں ہیں، یہ آپ کے پاس موجود ہیں یہ والی؟ اور تیسرا سر ایک سوال کر لیں، یہ آپ نے 4 تو کر لی ہیں، تو اب آپ نے پھر تیسرا دوبارہ شروع کر دیا۔ دیکھیں معاملہ یہ ہے، پہلی بات قانون کے مطابق FIR کے اندراج کے لیے ایک طریقہ کار قانون میں طے ہے، اس طریقہ کار کو اپنانے کے لیے 6 دن لگے 60 دن لگے، اس ڈیلے کی کوئی جو ہے وہ ویلیو نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے اس طریقہ کار کو جو ہے وہ اپنانا ہوتا ہے۔ یہ جو سیڈیشن اور اس قسم کے جو کیسز ہیں، ویجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ، اس کے لیے قانون نے ایک طریقہ کار طے کیا ہے، اور اس کی اتھارٹی جو ہے، کمپیٹنسی جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ یا کیبنٹ کے پاس ہے۔ دوسری آپ نے بات کی کہ جی آپ نے ان کو جو ہے وہ E9 پہ جو ہے وہ آپ نے ان کو جو ہے وہ کیوں نہیں روکا؟ دیکھیں اس وقت جب 5 بجے کے لگ بھگ جب سپریم کورٹ سے ان کو اجازت ملی، اس سے پہلے تو اسلام آباد میں 100 بندر ملے، ان سٹی راولپنڈی میں کوئی 50 بھی نہیں تھے، لیکن جب وہ پھر ایک جوش یا ایک پھر چیز آئی تو رائز آیا، اور ہمیں ایجنسیز نے اطلاع دی کہ اب ہر طرف سے لوگ جو ہے وہ اکٹھا ہو رہے ہیں۔ اس کے سائز کو میئر کرنا اس وقت مشکل تھا، تو اس لیے پھر ہمارے پاس جو ہے وہ 2 ہی طریقے تھے کہ یا تو ہم ان کو کسی آؤٹر سائڈ پہ جو ہے وہ روکیں، لیکن وہاں سے کیونکہ رکاوٹیں جو ہے وہ ہٹا دی گئی تھیں، اور E9 سے آگے بڑھنے سے پہلے جو ہے وہ رکاوٹیں لگانا جو ہے وہ اس وقت ممکن نہیں تھا، تو اس لیے پھر ہمارے پاس ریڈ زون کو، جو کہ ایک ادروائز بھی بہت حساس ایریا ہے، اس کو پروٹیکٹ کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے پھر ایک پریورٹی تھی۔ اس کو ہم نے پوری طرح سے فورٹیفائی کیا، اور ہمیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ ٹیئر گیس اور ربڑ بلٹ کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم تھا کہ یہ لوگ جو ہے یہ مسلح لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو پھر ہم نے جو حکمت عملی بنائی تو اس کے مطابق پھر یہی تھا کہ جب یہ ڈی چوک میں آ کے براجما ہوں تو ان کو یہاں سے جو ہے وہ دھکیلا جائے، اور یہاں پہ ان کو جو ہے وہ اکٹھے نہ ہونے دیا جائے۔ تو وہی وجہ بنی، اگر وہ وہاں پہ ڈی چوک پہلے پیک ہوتا اور اوپر سے یہ آتا تو اس کے بعد پھر فلو ایسا بن سکتا تھا، جو ان کا ارادہ تھا، جو ان کا ڈیزائن تھا، تو یہ بریک کر سکتے تھے ریڈ زون کو، لیکن جب وہ نہیں بنا تو اس کے بعد پھر ان کو جناح ایونیو پہ ہی جو ہے وہ رہنا پڑا۔ باقی بات آپ نے کی ہے کہ آپ کے پاس جو ایویڈنس ہے، ایویڈنس جو ہے دیکھیں وہ میاں والی جہاں پہ انہوں نے بیریئرز بریک کیے ہیں، پولیس کے ملازمین پر تشدد کیا ہے، انہیں باقاعدہ فزیکلی جو ہے وہ انہوں نے اسلحے کے زور پہ ان کو زیر بار کیا، ان کو مارا، اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ جو KPK کا اریگیشن کا اس کی باقاعدہ کرینے ہیں، نمبر لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر، اور باقی جو ہے وہ چیزیں ہیں، اور ملازمین ہیں، سرکاری ملازم ہیں، وہ چلا رہے ہیں، وہ سارا کچھ اتار رہے ہیں، پولیس کے لوگ ساتھ ہیں، سول کپڑوں میں بھی ساتھ ہیں، پولیس کی گاڑیاں جو ہے وہ ساتھ ہیں، تو وہ ساری ایویڈنس جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ کیبنٹ کے سامنے جو ہے وہ ہم پیش کریں گے، اور کیبنٹ جو ہے وہ اجازت حاصل کریں گے۔ جی آپ نے خود کہا کہ جتھے اسلحہ بردار ریڈ زون کے پارلیمنٹ لاجز KP ہاؤس میں پہلے سے موجود تھے۔ 25 مئی کا لانگ مارچ 25 کو اعلان نہیں ہوا، 4-5 دن پہلے ہی اناؤنس ہوا تھا یا ہفتہ پہلے، اور آپ کی تیاری بھی تھی، یا ریڈ الرٹ بھی تھا۔ کون ذمہ دار ہے؟ آپ کے ادارے الرٹ تھے، آپ کی منسٹری ذمہ دار ہے، پولیس ذمہ دار ہے، جو لوگ پیٹرول لے کے اور اسلحہ لے کے یہاں پہنچ گئے تھے پہلے سے ہی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جب آپ کی جو کمیٹی بنی ہے اس بات کا بھی جائزہ لے گی، کیونکہ وزیر اعلیٰ KPK کا کل کا بیان ہے کہ ہم پوری تیاری کے ساتھ ریاست اور اسلام آباد پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں، گورنر راج کا بھی جائزہ لے رہے ہیں KP میں لگانے کا؟ دیکھیں وہ پہلے تیاری سے آئے تھے، یہ 1.5 مہینہ جو ہے یہ تیاری کرتا رہا ہے نا پورے پنجاب میں اور باقی ملک میں، اور یہ کیا کرتا رہا ہے؟ ہر جگہ پہ جب یہ جلسے کر رہا تھا تو وہاں پہ فتنہ اور فساد کی جو ہے وہ
جو ہے وہ بات ہی کر رہا تھا نا، لوگوں کو ابھار رہا تھا، لوگوں کو جو ہے وہ پاگل پن کا شکار، خود بھی اقتدار چھیننے کے بعد پاگل پن کا شکار، اور وہی پاگل پن جو ہے وہ آگے پھیلا رہا تھا. تو یہ پوری تیاری سے آئے تھے. اور جہاں تک آپ ہماری بات کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس تو وہی 2 دن تھے نا. دیکھیں اس سے پہلے جب انہوں نے غالباً 2 دن پہلے انہوں نے 25 کا اناؤنس کیا ہے، اس سے پہلے ہمیں تو نہیں معلوم تھا. ہمیں تو بعض انفارمیشن یہ بھی تھی کہ جی یہ شاید ابھی ڈیٹ نہیں دیں گے، یہ 1 مہینے بعد کی ڈیٹ دیں گے، 2 مہینے بعد کریں گے. تو ہمیں تو صرف 2 دن پہلے پتہ چلا، اور ان 2 دنوں میں جو ممکن ہو سکتا تھا وہ ہم نے بھرپور طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ میں ان لوگوں کی جو بات کر رہا ہوں، تو یہ آپ دیکھیں نا، اگر کے پی کے ہاؤس میں آگے 250-300 آدمی جو ہے وہ ٹھہرا ہوا ہے، تو وہاں پہ ہماری کیا ایکسیس ہے؟ اسی طرح کی ان کی اپنی اونڈ بلڈنگز ہیں یہاں پہ، ان میں بڑی بلڈنگز ہیں، وہاں پہ 200-300 لوگ جو ہے وہ ٹھہرے ہوئے تھے. اسی طرح سے جو ان کے وی آئی پیز تھے وہ آگے پارلیمنٹ لاجز میں، ان کے پاس کو تقریباً 85 لاجز ان کے پاس ہیں. ابھی استعفیٰ دے دیا ہے، الاؤنسز بھی لے رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، اکاؤنٹ بھی چل رہے ہیں، اور لاجز میں بھی بیٹھے ہیں. تو وہاں پہ اگر کوئی ایم این اے صاحب جو ہے وہ سابق کہیں یا موجودہ کہیں، وہ اگر اپنی گاڑی میں یا 2 گاڑیوں میں لے کے بندوں کو آ جاتا ہے وہاں پہ، تو اس میں پھر ہماری کیا ایکسیس تھی؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ لمٹس تھیں. ان لمٹس کو جو ہے وہ پورا کرتے ہوئے جو ہے وہ ہم نے جو بہتر سے بہتر ہو سکتا تھا کرنے کی کوشش کی. اب یہ آئے، اب ہمیں معلوم ہے. مولانا اسد صاحب کی بات کو بالکل میں رد نہیں کرتا، لیکن ان سے معذرت کے ساتھ جو ہے وہ میں اس کے اوپر یقین نہیں کر رہا. میں بالکل اس بات کے اوپر پوری تیاری ہے کہ اب یہ آئیں انشاءاللہ تعالی. میں دیکھوں گا کہ کس طرح سے یہ کے پی کے سائڈ سے جو ہے یہ ان بیریئرز کو جو ہے وہ کراس کرتے ہیں، اور کس طرح سے اب اسلام آباد کی کسی بھی بلڈنگ میں، کسی بھی گھر میں جو ہے وہ 10 بندوں کو بھی یہ جو ہے یہ ٹھہراتے ہیں. اب ان چیزوں کو ہم انشاءاللہ تعالی پوری طرح سے، پوری حکمت عملی سے، میں نے آج کیبنٹ کو بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب آئندہ ان کو جو تھوڑا بہت ہوا ہے، اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کو یہ دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہوتے، اگر سپریم کورٹ کو غلط بیانی کر کے ایک حکم لینے میں کامیاب نہ ہوتے، تو شاید یہ جب سوابی سے چلے تھے 5-7 ہزار تھے، یہاں پہ پہنچتے کو 2-2.5 ہزار رہ جاتے، تو شاید وہ ہمارے لیے بھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا، شہر کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہ ہوتا، تو یہ کامیاب نہ ہوتے تو پھر یہ بھی نہ ہوتا. لیکن اب انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ سپریم کورٹ جو ساری چیزیں سامنے آئی ہیں، عدالت عظمیٰ بھی اپنا کردار جو ہے وہ امن کے لیے اور ایسے یعنی مفروضوں پہ، یا جس طرح سے انہوں نے دھوکہ کیا. اب بابر اعوان صاحب آپ دیکھیں نا کہ سینئر ترین آدمی ہے، اور کس طرح اس نے دھوکہ دہی کی، کس طرح اس نے وعدہ کیا، اور بعد میں اس کا جو عمل سامنے آیا. میں ایک گزارش جی مولانا رانا ثناء اللہ صاحب نے جو بات کہی، مجھے اس بات پر تو اطمینان ہے، اور ان کو تیاری بھی ایسی ہی کرنی ہے کہ جو پچھلی مرتبہ کمیاں رہ گئی ہیں ان کو بھی پورا کرے، جہاں جہاں کمی رہ گئی تھی. جی لیکن انہوں نے پہلے بھی یعنی حقیقی آزادی مارچ اور جس طرح کا انہوں نے اس کو پروپیگیٹ کیا، جی آپ کو بھی معلوم ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی 7-8 ہزار لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ ہم غلام ہیں، 22 کروڑ عوام کے اندر. جی ان میں سے آدھے ملازم تھے، ان میں سے وہ ویڈیوز جن کی بات کر رہے ہیں رانا ثناء اللہ خان صاحب، اس میں بھی صوبے کے حکومت کے ملازمین ہیں، ان کو بھی آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. اور جنہوں نے تحریک انصاف کے سربراہ کی غلامی قبول کی ہے اس حقیقی آزادی مارچ میں، جس کو وہ حقیقی آزادی مارچ سے تعبیر کر رہے ہیں، جنہوں نے آئین کے ساتھ حلف اٹھایا ہے اور خلاف ورزی کی ہے، جنہوں نے اداروں میں بیٹھ کر پاکستان کو سرو کرنے کا حلف اٹھایا ہے، اور وہ ایک ایسے شخص کی ساتھ اعتماد اور تائید کر رہے ہیں جو فورن فنڈڈ ہے، جس کا ابھی تک فورن فنڈنگ کا کیس پڑا ہوا ہے
اس طرح تو کوئی بھی پاکستان کے اندر فورن فنڈڈ پارٹی بنائے گا، پاکستان کے اندر انتشار پھیلائے گا، پاکستان کے اندر افراتفری پھیلائے گا، تو کیا پیسے کی بنیاد پر اور ان سہولیات کی بنیاد پر جو وہ باہر سے لا کر پاکستان کے اندر پاکستانی قوم کو تقسیم کرے گا، پاکستان کے اندر وہ پاکستان کے وحدت کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرے گا، وہ پاکستان کے اندر پاکستان کے آئین میں جس طرح متنازع قانون سازی اس نے 4.25 سال میں کی ہے، شرم آتی ہے کہ یہ ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے۔ اس نے ریاست مدینہ کا نام لیا مذہب کارڈ کا استعمال کرنے کے لیے، اس نے کشمیر کا نام لیا کاز کے لیے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اس کو بطور کارڈ استعمال کیا۔ آج بھی میں نے بات کی ہے اور میں اب پھر اعادہ کر رہا ہوں عوام کے سامنے کہ یہ 70 سال کا ہو چکا ہے، یہ ناقابل اصلاح ہے، اس کی اصلاح ممکن نہیں ہے، یہ خود بھی گمراہ ہے، یہ آپ کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں آج بھی کہہ رہا ہوں، یہ جو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں پاکستان کی عوام کو، پاکستان کی عوام پاکستان کے ساتھ کمیٹڈ ہے۔ اگر اس کے ساتھ پاکستان کے عوام اور نوجوان ہوتے اور جس طرح یہ حقیقی آزادی کی بات کر رہا ہے اور وہ غلامی یقیناً عوام کو احساس ہوتا، آپ خود بتائیں کہ کیا پاکستان کی صورتحال یہ ہوتی؟ پھر جس طرح اس کا آزادی مارچ فیل ہوا ہے، ہم بالکل اس حوالے سے مطمئن ہیں کہ ہم پاکستان کے امن کو خراب نہیں ہونے دیں گے۔ کیا کہتے ہیں فوجداری مقدمات قائم کیے جائیں گے اور کیبنٹ سے اپروول لے کے، لیکن یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ فوجداری مقدمات قائم کیے جا چکے ہیں اور جہاں جہاں سے انہوں نے ٹریس پاس کیا ہے، پولیس کو جو ہے وہ پولیس کے اوپر فائرنگ کر کے وہ مقدمات دہشت گردی کی دفعات کے تحت قائم کیے جا چکے ہیں، اور ان میں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی، اور ساتھ جو ان کے ہواری ساتھ تھے وہ بھی نامزد ہیں، اور اس میں کیونکہ تعداد جو ہے وہ چند ہزار ہے، تو اس لیے ان کے جو لوگ ہیں وہ ان مقدمات میں گرفتار کیے جا سکتے ہیں، جو مقدمات میاں والی سائڈ پہ درج ہوئے ہیں، جو اٹک سائڈ پہ جو درج ہوئے ہیں۔ اب جب بھی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دوبارہ تیاری شروع کریں گے یا شروع کی ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے تیاری نہیں شروع کی، جس دن یہ تیاری شروع کریں گے ہم اس دن سے ہی ان مقدمات میں ان کو گرفتار کریں گے۔ اب ان کو یہ نہیں کہ تیاری کریں، تیاری کر کے پھر یہاں پہ پہنچے اور پھر یہاں پہ ہم ان کا جو ہے وہ استقبال کریں۔ اب ان کو تیاری جہاں یہ شروع کریں گے نا، وہاں سے ان کی تیاری کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہماری بھی تیاری جو ہے ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بین بین چلے گی۔ اس لیے فوجداری مقدمات درج ہو چکے ہیں، لیکن میری تجویز یا میری رائے یہ ہے کہ یہ سم تھنگ مور دین فوجداری مقدمات ہے۔ یہ صرف فوجداری مقدمات کی بات نہیں ہے، یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نہیں ہے۔ اس کو اتنا سمپل لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کی حد تک نہ لیا جائے، یہ جو ہے وہ اس سے آگے کی بات ہے، اور یہ ایک دو صوبوں کا جو وہاں پہ حکمران ہیں ان کا سرکاری وسائل کو ساتھ لیتے ہوئے خلاف آئین خلاف قانون اپنے حلف کا انحراف کرتے ہوئے جو ہے وہ ان کا وفاق کے اوپر اٹیک ہے، حملہ ہے۔ یہ اٹ از ناٹ اونلی لا اینڈ آرڈر صورتحال، تو اس کے تحت جو پاکستان پینل کوڈ کہتا ہے اس کے تحت بھی جو ہے وہ مقدمہ جو ہے وہ درج ہونا چاہیے۔ جی آپ بہتر سمجھ رہے ہیں صاحب، سوال لے لو جی۔ عرض یہ ہے کہ کل کے پی کے وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ ہم آنریبل انٹیریئر منسٹر اور پرائم منسٹر کے خلاف بھی مقدمات درج کروائیں گے کے پی میں، اور مولانا صاحب نے کہا کہ یہ اس وقت روک دیا جاتا جب پرویز خٹک نے چڑھائی کی تھی تو یہ حالات پیدا نہ ہوتے۔ لیکن میں اس سے پہلے چلا جاتا ہوں کہ 90s میں جب آپ خود بھی پیپلز پارٹی میں تھے، اس وقت جو چیف منسٹر تھے پنجاب کے، انہوں نے سٹنگ منسٹر مختار وان کے خلاف بھی مقدمات درج کروائے تھے، تو اس کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ؟ یہ 30 سال پرانی جو آپ کی بات ہے، اور یہ کوئی 28-30 سال پرانا کویشچن جو ہے، میں اس سے متفق نہیں ہوں۔ ویسے بھی آج کے حالات پہ رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ جی 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 اعجاز جی
رانا صاحب میرا ایک موضوع سے ہٹ کے سوال اور ایک موضوع سے متعلق سوال ہے. ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کابل میں. خبر آئی ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کے جو مذاکرات ہیں وہ آگے بڑھ گئے ہیں اور انہوں نے جو اپنا سیز فائر ہے وہ انڈیفینیٹ پیریڈ کے لیے اسے ایکسٹینڈ کر دیا ہے. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ مذاکرات پاکستان کی طرف سے کون کر رہا ہے؟ کیا اسے گورنمنٹ کی اپروول ہے؟ آپ کی اتحادی گورنمنٹ ہے اور پارلیمنٹ نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اس پہ ایک فیصلہ کیا تھا جہاں پر اکثریتی جماعتوں نے، مسلم لیگ نون نے، پیپلز پارٹی نے اور جو مین سٹریم جماعتیں ہیں جے یو آئی فے کے علاوہ، انہوں نے کہا تھا کہ مذاکرات ٹی ٹی پی سے نہیں ہونے چاہیے. تو یہ مذاکرات کر کون رہا ہے اور کیا یہ جو خبر آئی ہے اس کی کوئی اطلاع ہے؟ ایک تو یہ فرما دیں. دوسرا یہ بتا دیجئے کہ عمران خان صاحب جس طریقے سے اسلام آباد میں آئے اور چلے گئے اور جس طرح کی وہ گفتگو کرتے رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ قانون جب بھی کارروائی کرتا ہے کسی بڑے لیڈر کے خلاف، اگر ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہوتا ہے یا ان کو کوئی گرفتار کر لیا جاتا ہے، تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس لیڈر کی جو پاپولیرٹی ہے وہ فردر بڑھ جاتی ہے. اس کی اہمیت، چاہے وہ کوئی بھی لیڈر ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری صاحب ہو یا کوئی بھی لیڈر ہو. تو عرض یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ عمران خان کے خلاف کوئی عملی اقدام کریں گے، کوئی گرفتاری کریں گے، تو اس سے پولیٹیکلی نقصان نہیں ہوگا آپ کو؟ میں اس بات کا آپ کو جواب پہلے دے دیتا ہوں. دیکھیں، دو چیزیں ہیں. اگر آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کریں تو یقیناً پھر جس کے خلاف آپ کریں گے اس کے خلاف جو ہے وہ عمومی رائے جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے اور لوگ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. آپ کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنائیں، آپ کسی کے خلاف جو ہے ایک ایسی کارروائی کریں جس کی جو ہے وہ پبلک ایٹ لارج لیول کے اوپر پذیرائی نہ ہو، تو بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایسی کارروائی کریں جو ان اکارڈنس ود لا ہو، جو حق پہ مبنی ہو، جو سچائی پہ مبنی ہو اور جو لوگوں کو بھی نظر آ رہی ہو. اگر میں آج سے 3 دن پہلے کہہ رہا تھا کہ جی یہ لوگ مسلح ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ لوگ یقین نہ کر رہے ہوں اور لوگ کہہ رہے ہوں کہ جی یہ پتہ نہیں سیاسی بنیادوں پہ بات ہو رہی ہے. لیکن اب اگر میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلح جتھا جو ہے یہ اس نے چڑھائی کی ہے اپنا اس کے اوپر کیپٹل سٹی کے اوپر، تو آج میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی جو ہے اس بات پہ اوپر یقین نہیں کرے گا. ان کے اپنے بیانات موجود ہیں. اور جہاں تک ہم کے پی کے اور جی بی کے سی ایم کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، کس کو نہیں پتا کہ جی بی کا سی ایم جو ہے وہ اوپر سے آگے پہلے یہاں آیا اور یہاں سے پھر دوبارہ پشاور گیا، اور وہ جو ہماری فورس بیریئر پہ کھڑی تھی وہ سینڈوچ ہو گئی اور اس وجہ سے پھر ان کو وہاں سے وہ بیریئر ہٹانے کا جو ہے وہ موقع ملا. تو یہ چیزیں جو ہیں اگر تو ہم حقائق کے قریب رہیں گے، حقائق رہیں گے، تو بالکل یہ ایکسپوز ہوگا. لوگوں کو جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو علم ہوگا، لوگوں کو نالج ملے گا. جس طرح سے مولانا سے نے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ 70 سال عمر ہوگی، اب وہ ناقابل اصلاح ہے، اصلاح کی عمر سے گزر چکا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کرنی چاہیے، ہونی چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی جو بات آپ نے کی ہے مذاکرات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو آپ نے کی ہے کہ سیز فائر ہو گیا ہے ان ایکسٹینڈڈ پیریڈ کے لیے، انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو بڑی اچھی ہے اور لوگوں کو آپ کا سوال سن کے جب لوگوں کو سکون ملا ہوگا. لیکن ان مذاکرات کے متعلق کوئی تفصیل جو ہے یا ڈیٹیل جو ہے وہ اس وقت تک جب تک کیبنٹ کی اپروول نہ ہو یا پرائم منسٹر کی طرف سے ڈائریکشن نہ ہو، اس وقت تک ان کے اوپر بات نہیں کی جا سکتی. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر بات جو ہے وہ اسی وقت ہوگی جب کیبنٹ اس کی اپروول دے گی کہ جی آپ اس کے اوپر جو ہے وہ یہ بات کریں. باقی جو بریفنگز ہوئی ہیں اس سے پہلے پارلیمنٹ میں، آپ کے بھی علم میں ہے، ہمارے بھی علم میں ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ملک کی بہتری کے لیے ہیں، اور آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو بہتری کی طرف آگے بڑھائے. جی لاسٹ کویسچن. جی عمران خان کے بیان نے کسی حد تک جو آپ کا سخت ایکشن تھا اس کو کسی حد تک لیجیٹیمیٹ کیا ہے، لیکن ساری صورتحال کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے جو انسانی پہلو ہے. ہم نے دیکھا، ہم نے مارچ کو کور بھی کیا، ایکسپائر ٹیئر گیس استعمال کی گئی، وہاں پر خواتین، بچے بے ہوش ہم نے خود دیکھے،
ऑनरेबल MNAs आलिया हमजा उनका ग्रुप यहाँ डी चौक में बेहोश हुआ। स्टेट या हुकूमत एक माँ का दर्जा रखती, तो जो दूसरे अलमिये हुए इस हवाले से क्या इन्हें अवॉइड नहीं किया जा सकता था, या कहीं दिल में कहीं इस हवाले से थोड़ी सी रिग्रेट भी है कि ये चीज़ें जन्म ना लेती तो ज़्यादा बेहतर होता? शुक्रिया। नहीं, देखें, ये रिग्रेट या दिल में ये होना कि ऐसा जो है वो नहीं होना चाहिए था, ये तो बिल्कुल जिस तरह से आप सोच रहे हैं मैं भी ये सोच रहा हूँ, बल्कि मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्त जो मेरे साथ बैठे हैं हम सब की ये राय है कि जो मुल्की हालात इस डगर पे ले जाए गए हैं या ले जाए जा रहे हैं या इससे पहले, तो ये नहीं होना चाहिए था, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि जो है वो इसको अवॉइड किया जा सकता था, देखिए मेरी उस वक्त ये रात का कोई 1:30-2 बजे का टाइम था, तो मेरी ये असेसमेंट थी कि अगर ये डी चौक जो है ये उनके आने से पहले पैक हो गया तो फिर वो लाजमी यहाँ पे आएंगे, और जब ऑलरेडी वहाँ यहाँ पे कोई 5-7-10 हज़ार लोग होंगे और इतने लोग बाहर से आगे जब इनमें ऐड होंगे उस वक्त एक फिर जोश भी होगा, जज्बा भी होगा, तो फिर वो जो रेड जोन का बैरियर है वो कितना को है, उसको 10 बंदे धक्का दे तो वो गिर जाएगा। तो मेरा ये ख्याल था कि ये फिर वो रेड जोन ब्रेक होगा, और रेड जोन ब्रेक होने के दोनों तरह के जो हालात थे, भले वहाँ पे एक्शन होता, भले वहाँ पे ये जो सिंबल ऑफ स्टेट बिल्डिंग उन पर चढ़ दौड़ते, दोनों तरह से ही वाज द बेनिफिशियरी, इसको बेनिफिट होता, और गवर्नमेंट जो है वो स्टैंड्स नो वेयर। तो इसलिए उस वक्त जो है वो फिर इससे कम हथियार क्या हो सकता है टीयर गैस से, तो उसका ज़रा थोड़ा वफर इंतज़ाम करना पड़ा ताकि वहाँ पे किसी के लिए खड़े होना जो है वो मुमकिन ना रहे। रही बात कि एक्सपायरी डेट की, तो कितनी एक्सपायरी थी उसकी, अगर तो आप चेक कर लें, अगर तो 1 महीना या 2 महीने की एक्सपायरी थी तो मैं ज़िम्मेदार हूँ, तो अगर वो इससे ज़्यादा थी तो वो उसके ज़िम्मेदार तो वो खुद है ना, उन्होंने ये हमारे लिए रखी थी, अब काम उनके आ गई है। दूसरा ये है कि टीयर गैस दुनिया में हमेशा मॉब को डिस्पर्स करने के लिए इस्तेमाल होती है, जिस तरह राणा साहब ने बताया, और वो बहरहाल तकलीफ दे होती है, वो सुकून आवर नहीं होती, इसीलिए वो उसको क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक जी। लास्ट क्वेश्चन जी, राणा साहब इधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ादी मार्च के अलावा और किस चीज़ पे बात हुई, क्या आवाम के लिए सुन लें, उसका बहुत बड़ा एजेंडा था, बड़ा मुस्बत, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एजेंडा था, और ख़ास तौर पे जो इकॉनमी है उससे मुतल्लक था। उसमें अगर कोई बुरी बात थी तो वो यही थी, तो क्योंकि इसके ऊपर एक आप दोस्तों को आगाही देनी थी, तो इसलिए जो है वो हमने आपको जहमत दी है, बाकी चीज़ें वो सारी डिस्कस हुई हैं जी। अब लास्ट क्वेश्चन छोटी सी 1 मिनट रुकिए। ये जो तस्वर है ना कि इसमें सिर्फ ये डिस्कशन हुई, उसमें ECC के फैसले जिसमें बहुत बड़े रिलीफ हज के अंदर भी, यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से भी, पेट्रोलियम के हवाले से भी, ये सारे फैसले आज किए गए, लेकिन क्योंकि ये आज फोकस मुतलका बता रहे हैं इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जी 1 मिनट जी, लास्ट क्वेश्चन जी। कैबिनेट कमेटी को सुन लें जवाब दे चुके, इसका जवाब जो है वो दिया जा चुका है कि ये जो इक़दाम थे वो मुल्क की फाइनेंशियल इकोनॉमी की सेहत के लिए ज़रूरी थे, और वो सारा इन्हीं का किया धरा था। तो जहाँ तक आप कैबिनेट कमेटी की बात करें, कैबिनेट कमेटी को लिमिट नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इसके ऊपर जल्द एक्शन होगा। थैंक यू वेरी मच।